اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، حاج شیخ ملا حسین قلی حمدانی کے حالات زندگی میں موجود ایسے گراں قدر واقعات آپ کی خدمت میں نقل کر رہے تھے۔ آج اس سلسلے میں نقل کرتے ہیں کہ آیت اللہ ملا حسین قلی حمدانی کے ایک شاگرد ہیں جن کا نام ہے آیت اللہ سید عبد الحسین لاری۔ اس واقعے کو وہ نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک روز حاج ملا حسین قلی حمدانی نے میرے لیے اس بات کو نقل کیا کہ نجف اشرف میں بعض افراد ایسے موجود ہیں کہ جو حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف التحیت و ثنا کے نورانی حرم مطہر سے نکلنے والی شعاؤں کو مشاہدہ کرتے ہیں جو ڈائریکٹ وادی السلام میں موجود قبروں پر پڑتی ہیں۔ اور آیت اللہ لاری اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ حقیقت میں حاج شیخ ملا حسین قلی حمدانی اپنے بارے میں اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ وہ ان ظاہری آنکھوں سے ان نوری شعاؤں کو مشاہدہ کرتے ہیں، ان برکتوں اور رحمتوں کو مشاہدہ کرتے ہیں جو حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین کے حرم سے متصاعد ہوتی ہیں اور اٹھتی ہیں اور وادی السلام میں موجود مؤمنین کے قبور پر پڑتی ہیں، اور اس طرح سے ان مؤمنین کے قبور سے خیرات و برکات سے اہل نجف مستفید ہوتے ہیں۔ ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں حاج ملا حسین قلی حمدانی کی زندگی سے نقل کرتے ہیں کہ ان کی زندگی میں روش یہ ہوا کرتی تھی کہ جب وہ درس پڑھاتے تھے تو درس پڑھانے کے بعد قہوہ نوش فرمایا کرتے تھے، اور کلاس میں جتنے بھی شاگرد تھے وہ قہوے سے استفادہ کرتے تھے۔ ایک روز حاج ملا حسین قلی حمدانی نے اپنی کلاس سے پہلے اپنے شاگردوں سے کہا کہ آج ایک جگہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا ہم کلاس کے بعد تمام لوگ یہاں سے اٹھ کر اس ایصال ثواب کی مجلس میں جائیں گے اور وہاں جا کر قہوہ پئیں گے، لہٰذا وہ افراد اور وہ طلاب جو درس کے اختتام پر قہوہ تیار کرتے ہیں آج کے دن وہ قہوہ تیار نہ کریں۔ لہٰذا ہم تمام کلاس ختم ہونے کے بعد حاج ملا حسین قلی حمدانی کے ساتھ اٹھ کر اس ایصال ثواب کی مجلس میں شرکت کے لیے پہنچ گئے، اور جیسے ہی حاج ملا حسین قلی حمدانی کے لیے قہوہ لایا گیا تو انہوں نے پینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اسے میرے آگے سے لے جائیں۔ تو تمام شاگرد نہایت تعجب میں مبتلا ہو گئے کہ ابھی تو انہوں نے کلاس کے آغاز سے پہلے کہا تھا کہ ہم نے ایصال ثواب کی مجلس میں قہوہ پینا ہے، اور اب جب کہ یہاں قہوہ پہنچ چکا ہے اور وہ پینے سے انکار کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی معقول وجہ ضرور ہوگی۔ لہٰذا انہوں نے جا کر جستجو کرنا شروع کی کہ کیا وجہ ہے جس وجہ سے ملا حسین قلی حمدانی قہوہ نہیں پی رہے۔ وہ شخص جو قہوہ تیار کر رہا تھا اس کے پاس گئے اور اس سے تفصیلات معلوم کی تو اس نے کہا کہ حقیقت میں مجھے یہاں کام پر رکھا گیا ہے اور میں یہاں ملازم ہوں، مجلس کے بانی نے میرے ذمے بہت سارے ایسے کام لگا رکھے تھے اور میں قہوہ بناتے بناتے کہیں میرا ہاتھ زخمی ہو گیا اور خون کا ایک قطرہ اس چائے کی پیالی کے اندر اور چائے کے اس برتن کے اندر گر گیا۔ میں نے مجلس کے بانی کو اس بات سے باخبر نہیں کیا، چونکہ اگر میں اسے بتا دیتا کہ قہوہ نجس ہو چکا ہے تو وہ مجھ سے خسارت کا مطالبہ کرتا کہ تم نے چائے کی اس تمام جو سسٹم ہے، جو چائے ہے، جو قہوہ ہے اور جو تمام ایک چیزیں تیار کی گئی ہیں اس کی باعث، اسے نجس کرنے کے باعث تم نے مجھ پر خسارت وارد کی ہے، مجھے نقصان میں مبتلا کیا ہے، لہٰذا میرے نقصان کا تدارک کرو۔ میں نے اسے نہیں بتایا اور اسی طرح سے اس نجس چائے کو مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اس وجہ سے ملا حسین قلی حمدانی نے اس چائے کو پینے سے انکار کر دیا۔ حاج ملا حسین قلی حمدانی کی زندگی میں تجرد نفس سے متعلق بھی واقعہ موجود ہے جسے آیت اللہ جواد آغا ملکیہ تبریزی بیان کرتے ہیں۔ مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی جو مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے گراں قدر استاد ہیں، اس واقعے کو نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حاج ملا حسین قلی حمدانی نے ایک شاگرد کی تربیت میرے ذمہ لگا رکھی تھی۔ اس شاگرد کی تربیت میں نے 6 سال کی
اور جب وہ تکامل کے مراحل طے کرتا ہوا تجرد نفس کے مرحلے تک پہنچا تو میں اسے ملا حسین قلی حمدانی کی خدمت میں لے گیا، اور میری یہ خواہش تھی کہ اس گراں قدر مرحلے پر وہ ملا حسین قلی حمدانی کے دست مبارک سے اس مرحلے پر فائز ہو۔ لہذا جیسے ہی میں ملا حسین قلی حمدانی کے پاس گیا اور میں نے جا کر انہیں اس شاگرد کی جو رپورٹ ہے پیش کی کہ یہ شاگرد کیسے تربیت کے مراحل طے کر رہا ہے، تکامل کے مراحل طے کر رہا ہے اور اب تجرد کے مرحلے تک پہنچ چکا ہے، اور میری یہ خواہش ہے کہ آپ اسے تجرد کی یہ منزل طے کروائیں، تو ملا حسین قلی حمدانی نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور اپنے ہاتھ کے اشارے سے ایک اشارہ کیا اور فرمایا کہ تجرد نفس ایسے ہوتا ہے۔ اور جیسے ہی ملا حسین قلی حمدانی نے اشارہ فرمایا تو وہ شاگرد کہتا ہے کہ میں خود اپنے پاس اپنے مجرد بدن کو محسوس کر رہا تھا، یعنی جیسے ہی ملا حسین قلی حمدانی نے اشارہ کیا تو میں نے دیکھا کہ میں اپنے وجود سے جدا ہو چکا ہوں اور میرے مشابہ ہی ایک دوسرا شخص جو میرے ہی تجردی شکل رکھتا ہے وہ میرے ساتھ موجود ہے، اور ملا حسین قلی حمدانی کے اس اشارے سے میں نے تجرد نفس کی کیفیت کو محسوس کیا اور مجھے یہ معلوم ہوا کہ تجرد نفس کسے کہتے ہیں۔ حج ملا حسین قلی حمدانی کے انتقال کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو 28 شعبان المعظم 1311 ہجری قمری کو حاج ملا حسین قلی حمدانی کا انتقال ہوتا ہے۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت سید الشہداء علیہ الاف و تحیت و ثنا کی زیارت کے لیے ملا حسین قلی حمدانی کربلا جاتے ہیں، اور وہاں حضرت سید الشہداء کی زیارت سے پہلے وہ ایک غسل خانے میں غسل کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، وہیں انہیں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور اسی باعث ان کا وہاں انتقال ہو جاتا ہے۔ حاج ملا حسین قلی حمدانی کو حضرت سید الشہداء علیہ الاف و تحیت و ثنا کے صحن میں موجود چوتھا کمرہ ہے جس میں سید مرتضیٰ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بھی ہے، وہیں پر حاج ملا حسین قلی حمدانی کو دفن کیا جاتا ہے۔ یہ وہ تمام حالات زندگی ہیں جو معتبر ذرائع سے حاج ملا حسین قلی حمدانی کے بارے میں نقل ہوئے ہیں۔ ہم اپنی آئندہ گفتگو میں حاج ملا حسین قلی حمدانی کی سیر و سلوک سے متعلق اور ان تالیفات سے متعلق جنہیں آیت اللہ ملا حسین قلی حمدانی نے تحریر کیا، وہ خطوط جو انہوں نے اپنے شاگردوں کو تحریر کیے اور شاگردوں کے لیے دستور سلوکی بیان کیا، ان سے کچھ اقتباسات آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، چونکہ حاج ملا حسین قلی حمدانی کی حالات زندگی میں ایسے سلوکی وظائف کو بیان کرنا کہ جو ہم سب کی تربیت کا باعث بن سکتے ہیں وہ نہایت ہی ضروری ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حاج ملا حسین قلی حمدانی کے درجات کو بلند کرے اور ہم تمام عقیدت مندان اہل بیت کو حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے مکتب کے اس گراں قدر شاگرد کی تعلیمات اور تالیفات سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔